السلام علیکم۔ کالی بلی کس نہ بچے۔ آغا جانی، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان کس اذیت سے دوچار ہیں، لیکن جو بھی ہوا وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہوا، تو پھر یہ انتقام کیوں؟ آغا جانی پانی کے گھونٹ بھرتی ہوئی بولی، اذان میاں، یہ کوئی انسان نہیں تھی کہ قتل کا مقدمہ چلتا اور سیلف ڈیفینس ثابت کر کے ہم اپنے شوہر اور بچی کو بچا لیتے۔ بلی کے روپ میں وہ کوئی اور مخلوق تھی جس کو نہ ہم سمجھ سکے نہ معافی تلافی کر سکے۔ اول تو اس وقت ہم یہ سمجھے ہی نہیں تھے۔ آغا جان کی گردن پر خراشیں دیکھ کر بھی ہمیں پختہ یقین نہ تھا۔ دوسرے دن ہم نے فیصلہ کیا ہم آغا جان کے ساتھ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بلی کی اچانک موت آغا جان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اور یہ سب تماشے کروا رہی ہو۔ ہم نے آغا جان کو راضی کیا یہ کہہ کر ہم زیبی کو ایگزامن کروانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے بھی کچھ سوالات کر سکتا ہے، تو گھبرائیے گا نہیں۔ ماہر نفسیات نے بالترتیب ہم چاروں سے سوالات کیے، مگر اصل چیک اپ آغا جان کا ہی تھا۔ مجھے شدید حیرت اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر نے ہم چاروں کو نارمل قرار دیا۔ اس کا مطلب ہے آغا جان زیبی کے بارے میں سچ کہہ رہے تھے۔ ان دنوں میں نے زیبی میں کوئی بدلاؤ نہ دیکھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ چاٹنے لگتی کھانے کے بعد، اور اب دودھ بغیر ضد کیے پی لیتی تھی۔ آغا جان کا دل گھر اور بچوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ وقت باہر رہنے لگے تھے، زیبی سے بہت کم بات کرتے، لیکن زیبی ان سے نزدیک ہونا چاہتی، مگر وہ کوئی موقع نہیں دیتے۔ زیبی کی طرف سے پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ ہم مطمئن تھے، مگر ایک بو اکثر آنے لگی تھی گھر سے۔ ایک دن وہ کہنے لگے، صبیحہ، میرے دوست کے ایک دوست انڈیا سے آئے ہیں۔ کاروباری دوست ہیں، مگر دم تویز بھی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ کل کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دوسرے دن جمعرات تھی۔ آغا جان اور ان کے دوست عصر کے بعد ہی آ گئے۔ میں پہلی بار ملی تھی۔ اچھے انسان تھے۔ عبدالسلام، بمبئی والے ان کا نام تھا۔ درمیانہ قد، ذرا سانولا سا رنگ، مگر چہرہ پر نور۔ رسمی گفتگو کے دوران ہی بچے سو کر اٹھ گئے تھے۔ بھائی عبدالسلام سے ملنے کے بعد کھیل میں لگ گئے اور میں خانساموں کے ساتھ کچن اور رات کے کھانے کی تیاری میں۔ وہ آغا جان کے ساتھ لان میں ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں آغا جان نے مجھے آواز دے کر بلایا، وجاہت کو اندر لے جانے کا کہا۔ میں وجاہت کو اندر لے گئی۔ زیبی لان میں ہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ لان میں آ بیٹھی۔ بھائی عبدالسلام پودوں کی، آغا جان کی باغبانی کی تعریف کرتے کیاری کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آغا جان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زیبی کی طرف اشارہ کیا۔ اذان میاں، سن سکو گے جو میں کہنے لگی ہوں؟ یقین کر پاؤ گے؟ میں کیا جواب دیتا؟ اب تک بھی جو سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ میں نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اذان میاں، زیبی میری بچی، وہ اسی بلی کے انداز میں بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ زیبی کا نہیں تھا، اسی کالی بلی کا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ آغا جان نے مجھے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ زیبی بلی کی طرح چلتی ہوئی کیاری کے پاس بھائی عبدالسلام کے نزدیک جا کر لوٹنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز سے حویلی گونج رہی تھی۔ چوکیدار بھی یہ تماشا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ بھائی عبدالسلام زمین پر بیٹھ گئے، جیسے اس عفریت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوں۔ کافی دیر وہ عفریت گراتی رہی، روتی رہی، اور پھر زیبی بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کی طرف لپکی۔ وہ بے جان تھی۔ میں اسے لپٹ کر رو دی۔ مجھے آغا جان کے ساتھ ہوئے واقعے پر مکمل یقین ہو گیا تھا۔ بھائی عبدالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی۔ بھائی فکر نہ کریں، بچی ٹھیک ہے، اندر لے جائیں، میں کل شام پھر آؤں گا۔ آپ زیبی کو کمرے میں لٹا آئیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ آغا جانی بتا رہے تھے کہ ایک نرس نے آ کر اطلاع دی، زیبا کو ہوش آ گیا ہے، وہ رو رہی ہے۔ آغا جانی نے اسی ڈاکٹر کو کال ملا کر صورتحال بتائی۔ نرس کی بات کروائی اور نرس زیبا کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نرس کے لیے بھی خوف آیا کہ خدا جانے زیبا ہوش میں ہے، نرس کے ساتھ کیا کرے۔ ان عفریتوں
کے لیے کون سا مشکل ہے، کسی کی جان لینا یا نقصان پہنچانا؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ عافیت نرس میں منتقل ہو کر آزاد ہو جائے اور ہم زبا کو قید کیے بیٹھے رہیں۔ سوچ کے یلغار تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے 4:45 بجے تھے، فجر کا وقت تھا۔ یہ آپ بیتی ادھوری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر نماز زیادہ اہم تھی۔ آغا جانی سے اجازت لے کر میں فجر ادا کرنے چلا گیا۔ واپسی پر سوچا چائے کافی اور بسکٹ لے لوں۔ آغا جانی بھی رات سے بھوکی تھی۔ اسپتال کی فارمیسی کے ساتھ ہی سبزہ اور 4-6 بینچ تھے۔ میں نے سگریٹ لگائی۔ او خدایا، میرا فون! شاید ڈیڈ تھا۔ امی کی کال آئی ہوگی رات کو۔ پریشان ہوں گی، مجھے بالکل خیال نہیں رہا۔ میں نے فارمیسی والے لڑکے سے کہا، ایمرجنسی کال کرنی ہے یار، چارجر نہیں ہے کیا؟ کچھ دیر موبائل چارج کر دو گے؟ اس نے حامی بھر لی۔ میں فون اسے دے کر واپس بینچ پر آ بیٹھا۔ سر اور جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ سارے دن کی نوکری کے بعد یہ افدات، پھر پوری رات کے جاگنے کی وجہ سے اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈی ہوا سر سہلانے لگی اور میری آنکھیں تھکن اور نیند کی خمار کے باعث بند ہوتی چلی گئیں۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔